मोहतरम व्यूअर, आज हम खुदावंद के कलाम से ये जानेंगे कि कायन और हाबिल की कुर्बानी में क्या फ़र्क था। क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि खुदा ने कायन की कुर्बानी को कबूल ना किया और हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया। तो आज हम इस फ़र्क को जानने जा रहे हैं। तो पहले हम इन दोनों की कुर्बानी की फजीलत को समझेंगे, उसके बाद उसके असबाब को जानेंगे और उसके बाद ये कि आज खुदा का हमारे लिए क्या मंसूबा है। इन तीनों पॉइंट्स को शुरू से आखिर तक सुनिएगा ताकि आप इस पैगाम की गहराई और इसका असल मकसद पूरी तरह जान सकें। तो खुदावंद के जिंदा कलाम में इब्रानियों के नाम खत 11 बाब की 4 आयत में लिखा है, ईमान ही से हाबिल ने कायन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। कुर्बानी तो दोनों ने ही पेश की थी, लेकिन कलाम मुकद्दस यहाँ कहता है कि हाबिल की पेश करदा कुर्बानी कायन की कुर्बानी से अफजल यानी बरतर थी, उससे बेहतर थी, उससे आला थी। तो आइए ज़रा पैदाइश की किताब में इस वाक़े को देखते हैं कि दोनों ने किस तरह की कुर्बानी गुजरानी और इसमें क्या हमें फ़र्क नज़र आ सकता है। तो पैदाइश की किताब के 4 बाब की 3 से 5 आयत को हम तलावत करेंगे। लिखा है, चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया और कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। तो यहां बात अजीब लगती है कि आखिर कायन के हदिये में या कायन की कुर्बानी में क्या खराबी थी, क्या कोई ऐसा नक्श था जिसके लिए उसे पसंद ना किया गया। क्या इसलिए कि सब्जियां और फल जानवरों के गोश्त या चर्बी की निस्बत कम दर्जा या अर्जा यानी कम कीमत थी, क्या ये वजह थी। तो बाद में हम अहबार की किताब में जहां कुर्बानियों के कवानीन खुदा ने मुकर्रर किए, तो वहां हम पढ़ते हैं कि खुदा ने लोगों से अनाज, आटा, मैदा, रोटियों, पहले फलों, तेल और मै के हदिये लाने के दायमी कवानीन अपने लोगों को दिए। तो यहां फिर कायन के हदिये को, जिसमें सब्जियां और फल शामिल थे, उनको कबूल करने से खुदा ने क्यों इनकार किया। तो इस उलझन को ही आज हम समझने जा रहे हैं। पैगाम के साथ जुड़े रहिए। अब वाकया ये है कि पैदाइश पहले बाब की 29 आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने सब्जियां और फल इंसान की खुराक के लिए मुकर्रर किए। उन्हें किसी जानवर का, हत्ता कि किसी कीड़े मकोड़े का गोश्त भी अपनी खुराक बनाने की इजाजत या हुक्म नहीं दिया। तो आगे चलकर पैदाइश 8 बाब में जब तूफान मौकूफ हो चुका था, जब पानी सूख चुका था और कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई और नूह और सब जानदार उस कश्ती से बाहर आए, नूह का घराना बाहर आया, तो वहां हम लिखा हुआ देखते हैं कि खुदा के हुजूर, खुदा के बंदा हजरत नूह ने एक मज़बा बनाया और कुछ पाक जानवरों को खुदामंद के हुजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर जलाया। तो खुदामन ने, वहां लिखा है कि खुदामन ने उन सोख्तनी कुर्बानियों की राहत अंगेज खुशबू ली और फिर कहा कि आइंदा मैं कभी तूफान से, पानी के सैलाब से इंसानों और जमीन के जानवरों को हलाक नहीं करूंगा। तो यहां हमें यह नजर आता है कि जब जानवरों की जान की कुर्बानी हजरत नूह ने
خداوند کے آگے پیش کی تو خداوند کی رحمت امڑ آئی اور خدا نے عہد کیا اور یہ قسم ٹھہرائی اور وعدہ کیا کہ آئندہ میں کبھی ایسا طوفان زمین پر نہیں لاؤں گا جس کے سبب انسان اور زمین کے جاندار ہلاک ہوں۔ تو ہابل کو یہ کیوں کر معلوم ہو گیا تھا کہ جان کی قربانی خدا کے غضب کو ٹال دیتی ہے، انسان کو لعنت سے آزاد کر دیتی ہے اور خدا کو قسم کھانے اور عہد باندھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس سے یہ بھید کس طرح معلوم ہوا؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس قسم کا کلام کبھی کیا نہیں گیا۔ تو سمجھ یہ آتا ہے آگے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی اور ان کے رسولوں کی منادی کو دیکھتے ہیں اور ان کی تحریروں کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پوشیدہ جو بھید ہیں وہ خدا کے روح میں چلنے سے ہی معلوم ہو پاتے ہیں۔ ایسے اسرار یا مکاشفات انسانی حکمت اور تدبیروں سے نہیں مل سکتے۔ تو ان باتوں سے ادراک یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہابل خدا کے روح میں چلنے والا شخص تھا، اس نے خدا کے روح سے اس بھید کو پا لیا تھا، بس اس نے وہ خدا کو وہ قربانی پیش کی جسے اس کے لیے خود کھانا تو کیا چکھنا بھی ممکن نہیں تھا، وہ چکھنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی اس نے خدا کو وہ قربانی پیش کی جو انسان کی خوراک نہیں تھی بلکہ جان کا فدیہ، جان کا نذرانہ تھا، جان کی قربانی تھی۔ تو زمین کی سبزیوں اور پھلوں سے ایک زندہ جانور کی جان کی قربانی بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے، جبکہ قائن نے خدا کو وہی چیز پیش کی تھی جو اس کی اپنی خوراک تھی۔ تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے خدا کو انسان ہی کی خوراک نذرانے کے طور پر، نذر کے طور پر، قربانی کے طور پر پیش کی۔ تو اس سے یہ پھر بات بنے گی کہ اگر یہ انسان کی خوراک تھی تو خدا کو بھی وہی ہدیے کے طور پر پیش کی گئی، تو خدا اور انسان کو جو ہے وہ ایک لیول پہ لایا گیا۔ لہٰذا ہابل کی قربانی اس لیے افضل گردانی گئی کیونکہ اس نے وہ قربانی پیش کی جو انسان کی اپنی خوراک سے افضل تھی، اپنی خوراک سے بہت اعلیٰ چیز تھی۔ اس نے اس قربانی کو خدا کی خوراک ٹھہرایا۔ لیکن بعد میں پیدائش 9 باب میں خدا نے طوفان کے بعد جانوروں کا گوشت بھی انسان کی خوراک میں شامل کر دیا۔ تو اب یہاں کوئی کہے گا کہ شریعت میں جو جانوروں کی قربانیاں خدا کو پیش کرنے کے لیے قوانین دیے گئے تو پھر تو وہاں جانوروں کی قربانیاں بھی انسانی خوراک تھیں، تو پھر انسان کی خوراک اور خدا کو پیش کی قربانی بھی تو ایک لیول پہ آ جائے گی۔ تو جی بالکل ایسا ہی تھا۔ جن جانوروں کی قربانیاں اب شریعت کے تحت خدا کو پیش کی جاتی تھی وہ انسانی خوراک کے لیول ہی کی تھی، جبھی تو خدا نے اپنے بیٹے کو برے کی طرح اپنے حضور قربان ہونے کے لیے دے دیا۔ یہ کائنات کی افضل ترین قربانی ہے، اب اس کی برابری کی قربانی کائنات میں کہیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کسی انسان کو بھی قربانی کے طور پر پیش کرنا چاہے تو ایسا کوئی انسان پیدا ہو نہیں سکتا جو مسیح یسوع خدا کے برے کی برابری کا ہو، کسی بھی لحاظ سے نہیں، نہ پیدائش کے لحاظ سے، نہ الہی ذات کے لحاظ سے، کیونکہ انسانوں کے بارے میں تو کلام مقدس کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، جبکہ یسوع مسیح خود خدا کا جلال ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں پھر سمجھنے کا ایک اور نقطہ ہے کہ خدا کے برے نے بھی اپنے ایمان رکھنے والوں کو حکم دیا کہ وہ شراکت کی روٹی اور مے کی صورت میں علامتی طور پر اس کا گوشت کھائیں۔ تو پھر اس افضل ترین قربانی کا گوشت بھی
اگر کھانے کی اجازت دی گئی تو کیا یہ بھی انسان کی خوراک ہے؟ تو جناب ایسا نہیں ہے، یہ عام انسانوں کی خوراک نہیں ہے، یہ اس کو کوئی گناہ گار چھو نہیں سکتا، کیونکہ قربانی کا گوشت کھانے کی بابت یہ ہے کہ احبار کی کتاب میں قربانیوں کے قوانین میں خداوند نے حکم دیا تھا کہ جب کوئی خطا کی قربانی خدا کے حضور لائی جائے تو اس کا خون خدا کے حضور چھڑکا جائے، لیکن اس جانور کے جسم کے کچھ حصے خدا نے کاہنوں کے لیے خوراک ٹھہرائے، لیکن اس کے لیے ساتھ ہی تاکیداً یہ کہہ دیا کہ کاہنوں کے سوا خطا کی قربانی کے گوشت میں سے اور کوئی کھانے چھونے بھی نہ پائے، اور وہ اسے پاک خیمے کے اندر کھائے، کاہنوں کے سوا اسے کوئی نہیں کھا سکتا تھا۔ تو پہلا پطرس 2:9 میں کلام مقدس کہتا ہے کہ ہم شاہی کاہن ہیں، ایمان لانے والوں کو شاہی کاہن وہاں کہا گیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے والا ہر ایماندار خدا کی بادشاہی میں ایک کاہن ہے، بس کاہنوں کے لیے لازم ہے کہ وہ گناہوں کے کفارے کی یعنی خطا کی قربانی، اس افضل ترین قربانی میں سے گوشت خدا کی حضوری میں ہو کر کھائیں۔ خدا کی حضوری میں یہ تاکید ہے، خدا کی حضوری میں اس خطا کی قربانی کے گوشت کو خیمے سے باہر لے جانے یا خیمے سے باہر کھانے کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ تو مسیح یسوع کے اس علامتی گوشت کو بھی کھانے کی خیمے سے باہر یعنی خدا کی حضوری سے باہر کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور خیمہ وہ ہے جنہوں نے مسیح یسوع کو پہن لیا ہے، جو خدا کا مقدس ہے، لیکن اگر وہ اس کو کھانے سے انکار کریں تو پھر خدا یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ تم میں ہمیشہ کی زندگی نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کو پانے سے محروم رہ جائیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔